شاکر شیرے گاندے ہیں وہ لب ہلسن بیڑے پار تھے جن دے شاکر شیرے گاندے ہیں. میرا خاموش مجمع آپ کو اجازت ہے آپ نبی کے ذکر میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. جن دے شاکر شیرے گاندے ہیں جن دے شاکر شیرے گاندے ہیں وہ دے لب ہلسن بیڑے پار تھی سن کہ بدنام جہان تے سائے سے ساتھ کرم حضور کمایا ہے. بدنام جہان تے سائے سے ساتھ کرم حضور کمایا ہے. بدنام جہان تے سائے سے وہ ساتھ کرم حضور کمایا ہے. ہاتھ چمدی رہی مخلوق خدا دی بڑی یوجیا وقت بھی آیا ہے. بدنام جہان تے سائے سے وہ ساتھ کرم حضور کمایا ہے. ہاتھ چمدی رہی مخلوق خدا دی مڑ ایوجیا وقت بھی آیا ہے. تے سر تابش پٹے ہے سائیں دے سر تے وہ ساتھ ہور نہ کوئی سرمایا ہے. مشکور ہے عربی ڈھولن دے جائے کوجھیوں نو گڑ لایا ہے. مشکور ہے عربی ڈھولن دے مشکور ہے عربی ڈھولن دے جائے کوجھیوں نو گڑ لایا ہے. کہ بوہے منگ منگ اڈیاں گھس گئیاں اک شرم تو چیندے نہ ہسے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بوہے منگ منگ اڈیاں گھس گئیاں اک شرم تو چیندے نہ ہسے. در جدن دا تکیا مدنی دا تو چھٹ گئے تابش کاسے. وہ بوہے منگ منگ اڈیاں گھس گئیاں اک شرم تو چیندے نہ ہسے. تے در جدن دا تکیا مدنی دا تو چھٹ گئے تابش کاسے. تے ہن آپ ونڈن دے آتی ہیں اللہ پاک جب برتن پاسے. وہ سرکار بنا کوئی اپنا نہیں جھوٹے دے در لوگ دلا سے. سرکار بنا کوئی اپنا نہیں. سرکار بنا کوئی اپنا نہیں. سرکار بنا کوئی اپنا نہیں. جھوٹے دین لوگ دلا سے. سرکار بنا کوئی اپنا نہیں. جھوٹے دین لوگ دلا سے. سرکار بنا کوئی اپنا نہیں. جھوٹے دین لوگ دلا سے. اس شعر کے ساتھ میں اگلے ثنا خان کو صدا دے رہا ہوں. مجھے ہر ثنا خان سے پہلے 5 منٹ کا وقت ملا ہے. میں نے پہلے کو بلا تاخیر پیش کیا. اس بار بھی اگر 5 سے 6 ہو جائے تو آپ نے برداشت کرنے ہیں. جتھوں منگتا خالی مڑ جاوے وہ کوئی دربار نہیں ہوتا. جتھوں منگتا خالی مڑ جاوے وہ کوئی دربار نہیں ہوتا. وہ جتھوں منگتا خالی مڑ جاوے. آج اولاد قبلہ عالم کے قدموں میں بیٹھے ہیں. میرے آقا کے ذکر کی بزم میں بیٹھے ہیں. آج مانگنا تمہارا کام ہے. عطا کرنا محمد کے عزت والے رب کا کام ہے. ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے. قبلہ عالم کے خدا کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کہ جتھوں منگتا خالی مڑ جاوے وہ کوئی دربار نہیں ہوتا. جیڑا دل دیاں تابش نہ جانے وہ کوئی دلدار نہیں ہوتا. وہ جتھوں منگتا خالی مڑ جاوے وہ کوئی دربار نہیں ہوتا. جیڑا دل دیاں تابش نہ جانے وہ کوئی دلدار نہیں ہوتا. اس شعر کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک جملہ آپ احباب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیر نہ کر چم پیر کھرڑ دے مت موت آوی انچھتی. دیر نہ کر چم پیر کھرڑ دے. یہ بات صرف میں نہیں کر رہا. یہ تو توسا شریف کے پیر پٹھان سے پوچھو. حضور شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیر نہ کر چم پیر کھرڑ دے. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا. یہ تو چاچڑا شریف کا قاضی عاقل محمد بھی کہتا ہے. دیر نہ کر چم پیر کھرڑ دے. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا. یہ تو کوٹ کا گھوٹ خواجہ فرید بھی کہتا ہے. دیر نہ کر چم پیر کھرڑ دے. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا. یہ تو سیال شریف کا قمر الدین سیالوی بھی کہتا ہے. دیر نہ کر چم پیر کھرڑ دے. دیر نہ کر چم پیر کھرڑ دے. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا. یہ تو گولڈا شریف کا مہر علی بھی کہتا ہے. دیر نہ کر چم پیر کھرڑ دے مت موتی آوی انچھتی. وہ برحمان دیا خشبوئی آور اے جی ذات کھرڑ دی مٹھی. تے چپے پا دعائی منگلاوڑ جے شکل کھرڑ دی مٹھی. اے غلام انہوں کیا خوف قیامت آج دے ہاتھ وچ نور محمد دی چٹھی. غلام انہوں کیا خوف
قیامت دا غلام انو کیا خوف قیامت دا جدے ہاتھ وچ نور محمد کی چٹھی کہ جتھوں منگتا خالی مڑ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوتا جتھوں منگتا خالی مڑ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوتا جیڑا دل دیاں تابش نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہوتا حضور قبلہ عالم کی اولاد کے قدموں میں بیٹھ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں چاچڑا شریف سے قاضی عاقل محمد چلا وہ ہار شریف کی گلیوں میں پہنچا وہ تو چھاج بیچنے کا ہوکا لگا رہا تھا قبلہ عالم تو جانتے تھے اس کے دل کا ارادہ کیا ہے جو تو منگتا خالی مر جاوے وہ کوئی دربار نہیں ہوتا جیڑا دل دیاں تابش نہ جانے وہ کوئی دلدار نہیں ہوتا کہ سرکار دا حکم بجا رکھنا ہے وہ سب کبھی انکار نہیں ہوتا وہ تیرے ہوندے منگیے غیراں تو ستوے سرکار تیرے ہوندے منگیے غیراں تو 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 ستوے سرکار نہیں ہوتا تیرے ہوندے منگیے غیراں تو ستوے سرکار نہیں ہوتا کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں میری مراد عزت امام مہر الحق گولڈوی صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے آپ حبا محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو پیچھے ساتھی ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی کہ کوئی کہندہ ہے گلاں تے باتاں دا دورے حضور کوئی کہندہ ہے گلاں تے باتاں دا دورے کوئی کہندہ ہے ذاتاں صفاتاں دا دورے کوئی کہندہ ہے دنوں بھی راتاں دا دورے کوئی کہندہ ہے ظلمہ افاقاں دا دورے کوئی کہندہ ہے کلمہ دباتاں دا دورے کوئی کہندہ ہے عیداں شبراتاں دا دورے کہ نصر نو پوچھو کہ سارے نہ جھوٹے فقط محمد دیا ناتا نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری جشن میلاد مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ مل کے درود و پاک پیش کر لیں صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ عاشقوں کا جمع غفیر ہے درود و پاک ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں نور خدا نے کیا کیا مل کے پڑھ لیں نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں نور خدا نے کیا کیا نور
خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے سینے کیے ہیں روشن دل جگ مگا دیے ہیں سینے کیے ہیں روشن جن کے سینے روشن ہیں وہ پڑھ لیں سینے کیے ہیں روشن دل جگ مگا دیے ہیں سینے کیے ہیں روشن لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گوچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں میں شعر پھر مقرر کر رہا ہوں لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گوچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں گوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں گوچے بسا دیے ہیں آپ بھی پڑھ لیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا ذرا کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا ذرا کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا پڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا پڑھ کر ہی اس نے پایا
جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے دریا بہا دیے گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا شعر بہت ہی قابل غور گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزا ہر ایک شخص ہوگا پر تیرے نبی کو کتنا امتی کا درد ہوگا تیرے نبی کو کتنا امتی کا درد ہوگا تو اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لازم نہیں ہے کوئی ایسے ہی رنج میں ہو جہاں پر پنی ہو یا پھر ویسے ہی رنج میں ہو جہاں پر پنی ہو یا پھر ویسے ہی رنج میں ہو ان کا غلام چاہے جیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا کیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں اور اس کلام کا مقطع پیش کر رہا ہوں اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم دنیا علم و فن میں
تفسیر تیری طرز نوا مسلم ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں نور خدا نے کیا کیا اور جن کلاموں کا مجھے حکم ہوا ہے انشاءاللہ وہی پیش کر رہا ہوں تیرگی میں اجالا ہمارا نبی سبحان اللہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب دار کملی والا غیب دار کملی والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ذرا مل کے پڑھ لیں سب سے بالا آپ نے پڑھنا ہے ہمارا نبی سب سے بالا بحر غم ایل اسٹیٹ بہت ہی قابل غور شعر بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا آمنہ کا دلارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بیک لینے مدینے چلے جائیے بیک لینے مدینے
جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیگ لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور میری حاضری کی آخری اشعار یہ کلام بھی حضور پیر صاحب کا پیش کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اجازت ہوگی غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے حضور کے غلام کیسے چلیں گے وہ منظر پیش کر رہے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد سائے میں سر اٹھا کے چلے حضرات سے سنیں چراغ لے کے جو شاہ کے مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کے جو شاہ کے مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے چراغ لے کے جو شاہ کے مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کے جو شاہ کے مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جو
سر جھکا کے چلے ہوائے تم دکھ جو کے بھی سر جھکا کے چلے وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دارا وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے۔ اور میں کلام کو بہت شار کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اشارہ ہو گیا ہے، حسن نعت شعر ہے۔ وہ ان کا فقر سلیمان کو جسے پیرشک آئے، وہ ان کا فقر سلیمان کو جسے پیرشک آئے، وہ ان کا حسین کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا حسین کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ اور انہی یہاں نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں، انہی کی زیست ہوئی آبرو کے ساتھ بسر، جو ان کی چادر نسبت میں سر چھپا کے چلے، جو ان کی چادر نسبت میں سر چھپا کے چلے۔ اور مکتب نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ نصیر تجھے کو مبارک ہو یہ ثبات قدم، نصیر تجھے کو مبارک
قدم کہ اس زمین میں آقا پر بھی لڑکھڑا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے۔ کوشش کریں ساتھی اس دائرے میں رہ کر اپنی حاضری پیش کریں۔ آپ احباب کی ڈھیر ساری توجہ چاہتے ہوئے کہ دل میں ہو یاد نبی تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ دل میں ہو یاد نبی تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس سال مدینے کا سفر ہو میرا بس میرے لیے وہی ایک سال اچھا ہے۔ دل میں ہو یاد نبی تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس سال مدینے کا سفر ہو میرا بس میرے لیے وہی ایک سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے۔ حسن یوسف بھی عیاں اور شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا۔ نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے، سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا۔ کہ رسول نانا تے بابا علی ہے، تو اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ رسول نانا تے بابا علی ہے، تو اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ حسین دی ماں نبی دی دھیے، تو اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ حسین دی ماں نبی دی دھیے، تو اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دا دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ حق تو حسین بدلے۔ وفا دا بڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عامل، حسین کامل، حسین کاری یہ کربلا دا۔ حسین عامل، حسین کامل، حسین کاری یہ کربلا دا۔ حسین لئی نماز اندر نبی دا سجدے نو طول لکھ لے۔ اے گنتی شندی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پا کے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا۔ کریں گے محبت نبی اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، کریں گے محبت نبی اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ ابو بکر عمر حیدر ہیں عثمان پیارے۔ حضور قبلہ عالم کی اولاد کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے یاروں کے نام پہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابو بکر عمر حیدر ہے عثمان پیارے، ابو بکر عمر حیدر ہے عثمان پیارے۔ میں عارف لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس جملے میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر جدل نبی دا تو کھایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر جدل نبی دا تو کھایا ہوئے ثبوت دے وہ، کہ اس دی غلامی اندر کوئی فرق آیا ہوئے ثبوت دے وہ، کہ اس دی غلامی اندر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ صدیق اکبر کے دل نبی دا تو کھایا ہوئے ثبوت دے وہ، کہ اس دی غلامی اندر کوئی فرق آیا ہوئے ثبوت دے وہ۔ فدق دا پیسہ کہ ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ۔ رفیق ہجرت دا دشمن عقل دوے گل منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو
نہ لٹاوے وہ باغ زہرا نہ کھا نہیں سکتا سینے محمد میں جو دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہ یار بنا ہے یہ تین جو ثابت پھر چار بنا ہے بعد محمد کے جو سردار بنا ہے کیا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی کیا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی صاحب جلال صاحب ہنر بھیجنا پڑا صاحب جلال صاحب ہنر بھیجنا پڑا اونچے سر پہ اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے لیے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا بڑھ رہا تھا زور جب جہالت کی فوج کا خدا کو روح زمین پہ عمر بھیجنا پڑا بڑھ رہا تھا زور جب جہالت کی فوج کا خدا کو روح زمین پہ عمر بھیجنا پڑا کہ لوگ کی ستے کہ دیوے فروق پہرا نیندر سکھ آرام وصال چھوڑی مدہ حشر میں پوچھے خدا میں تھو اے عمر ستیاں عمر گزار چھوڑی کہ پچھلی عمر نو عمر نہیں عمر گندا عمر اسلام تو وار چھوڑی کلیم سرکار نے عمر خاطر قبر لئی جگہ وچ میزار چھوڑی کلیم سرکار نے عمر خاطر قبر لئی جگہ وچ میزار چھوڑی مقدر کا سکندر ہے مقدر کا سکندر ہے مقدر کا سکندر ہے قسمت کا دھنی ہے وہ داماد پیغمبر ہے وہ عثمان غنی ہے مقدر کا سکندر ہے قسمت کا دھنی ہے وہ داماد پیغمبر ہے وہ عثمان غنی ہے تو نور دیے سرکار نے تجھ کو کیا چادر انوار تیرے سر پہ تنی ہے کیا کھول کتابیں طریق کے اوراق دیتے ہیں گواہی کم ظرف کی نہ تجھ سے بنے گی نہ تجھ سے بنی ہے کم ظرف کی نہ تجھ سے بنے گی نہ تجھ سے بنی ہے اب میں چوتھے پہ آگیا جملے مکمل ہو گئے حضرات توجہ کرنا کہ ذکر حیدر میں جو آ نہیں سکتا بدبخت ہے وہ جو نعرہ علی کا لگا نہیں سکتا جب تک اجازت نہ دیں گے علی کے بچے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اجازت نہ دیں گے جب تک اجازت نہ دیں گے علی کے بچے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا کسی کا باپ بھی کہ علی بل جس بندے دا رجوع چنگا کوئی نہیں ایک گل بھی پکی ہے اس بندے دا لو چنگا کوئی نہیں علی بل جس بندے دا رجوع چنگا کوئی نہیں دوسری لائن میں تو حضور کی حدیث آ گئی علی بل جس بندے دا رجوع چنگا کوئی نہیں ایک گل بھی پکی ہے اس بندے دا لو چنگا کوئی نہیں علی دا نام تو جیڑا چمو وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں علی دا نام تو جیڑا چمو وٹاوے علی دا نام تو جیڑا چمو وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں ابو بکر عمر حیدر ہے عثمان پیارے میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا سارے زبان اللہ کو سارے گائی گائی کے سبحان اللہ یا علی حیدری یا علی علی دنا تو جیڑا چمو بٹاوے علی دنا تو جیڑا چمو بٹاوے یا وہ بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں یا کہ وہ بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں حضرات توجہ کرنا اگلا جملہ سے بھی بڑا میں شان علی میں دے رہا ہوں آپ کی ڈھیر ساری توجہ چاہتے ہوئے آج کچھ بندے ہیں جو علی سے دور بھاگ کر جنت کی تلاش میں ہیں میں عارف لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کر اولاد قبلہ عالم کے قدموں میں بیٹھ کر یہ جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں حضرات توجہ کرنا ایک دن مسند پہ علی ہے منبر پہ علی ہے سامنے لوگوں کا جمع غفیر ہے ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے علی میرا سوال ہے مولا علی کہتے ہیں سوال کرو جواب ملے گا وہ کہتا ہے علی
علی سوال مشکل ہے جواب ملے گا. مولا علی کہتے ہیں اگر سوال مشکل ہے تو تیرے سامنے مشکل کشا ہے. اگر سوال مشکل ہے تیرے سامنے مشکل کشا ہے. وہ بندہ کہتا ہے علی میرا سوال یہ ہے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں, وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. مولا علی نے جو جواب دیا, میرا پیر علی کہتا ہے علی تو ایک ایک کی گنتی کروا سکتا ہے, تو بھول جائے گا. بس اتنا یاد رکھنا جن جانوروں کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے باہر ہو وہ بچے دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے علی جواب دینے کا شکریہ. بندہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. دوسرا بندہ مجمع میں اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے علی میرا بھی ایک سوال ہے. مولا علی کہتے تو سوال کر جواب ملے گا. وہ بندہ کہتا علی میرا سوال بھی یہی ہے, کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں, کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. اگر آج کا کوئی مولوی ہوتا کہتا نیچے بیٹھ جا, اس نے سوال کر دیا, میں نے جواب دے دیا, تو نے بھی سن لیا, اس نے بھی سن لیا, ادھر مشکل کشا ہے. مولا علی کہتے ہیں اگر تیرا یہی سوال ہے جواب تو بھی سن. جو جانور اپنے بچوں کو خوراک دیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. دوسرا بندہ بھی نیچے بیٹھ گیا, تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا, کہتا علی میرا بھی ایک سوال ہے. مولا علی کہتے ہیں سوال کرو جواب ملے گا. وہ کہتا ہے علی میرا سوال بھی یہی ہے, وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. مشکل کشا نے جواب دیا تو بھی سن لے. جو خوراک نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جو چبا چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. تینوں بندے کھڑے ہو گئے, کہتے علی ہم تینوں کا سوال ہے. علی کہتے ہیں جواب ملے گا. وہ کہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے, سوال ایک تھا جواب ایک دے دیتے, تم نے جواب بدل بدل کر کیوں دیا. مولا علی نے جو جواب دیا آپ سبحان اللہ کہہ دیں. میں یہ شعر پڑھ کر عثمان قادری کو سنا دیتا ہوں, آپ سبحان اللہ کہیں. اگر میں نے شعر پہلے پڑھ دیا بعد میں آپ سوچتے رہ جائیں گے ارشاد قادری کہہ رہا تھا تو ہم سبحان اللہ کہہ دیتے. آپ سبحان اللہ کہیں, جواب سنیں, پھر آپ کے سینے سے سبحان اللہ نکلے گا. مولا علی کہتے ہیں اب تینوں اس کا جواب سن لو. اندازے بیان بدل دیا, بات بدل دی, اندازے بیان بدل دیا, بات بدل دی. جیسی بھی کی کسی نے بات بدل دی, وہی جواب پرانا علی کون کہے گا. سوالی جو بدل گیا تو خیرات بدل دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہی جواب پرانا علی کون کہے گا, وہی جواب پرانا علی کون کہے گا. سوالی جو بدل گیا, سوالی جو بدل گیا تو خیرات بدل دی. آپ احباب کی محبتوں کے حوالے میری مراد ہمارے مہمان شناکان محمد عثمان قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں محبت بھری حاضری پیش کریں گے. نعرہ تکبیر. چلو اس بار آپ کی مرضی ہے, عثمان بھائی کے بعد میری حاضری کے آخری 4-5 منٹ ہوں گے, اس کے بعد میری حاضری وینڈ اپ ہو جائے گی. اس مقام پہ میں دیکھوں گا آپ کتنا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ محمد, 4 یار حاجی خواجہ عثمان کتب فرید. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حقیقت میں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من
ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے مجھے نہیں پتا کس کے دل کی بات کر رہا ہوں کون اس پر میرے ساتھ بولے گا کون رہ جائے گا بس دل کی بات ہو تو بولیے گا کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے بھائی باہر نکل کے دیکھو ساری دنیا کا حال کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا تیری کیا پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کون ہے غلام مصطفیٰ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر بولے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے قبر دے تنا سوالا دادیا ہی کو جواب میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے جس کی پہچان ہے دونوں ہاتھ پھیلائے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جس کے دل کی بات ہوئی ذرا اونچی بولے سبحان اللہ تھوڑا سا اور اونچی بولے تھوڑا سا اور اونچی بولے میرے نبی کا شان ہے سبحان اللہ تو اونچی کہنی پڑے گی بھائی کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں سنیوں کو جب دیکھو نبی کا ملا صبح بھی نبی کا ملا شام بھی نبی کا ملا رات بھی نبی کا ملا ان کے کوئی پیدا ہو جائے تو نبی کا ملا کوئی فوت ہو جائے تو نبی کا ملا انہوں نے کہا بھئی کب تک کرو گے میلاد خالی ربیع الاول میں کر لیا کرو تمہاری مہربانی پورے سال ہی نبی کا میلاد کب تک کرنا ہے سنیوں کے امام الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بولے بھائی سنو ہم نے کب تک میلاد کرنا ہے حشر تک پتہ نہیں میں کس کے عقیدے کی بات یہاں پر کرنے آیا ہوں کون بولے گا کون رہ جائے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے ارے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت نبی کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد سنو نبی کی ناموس کے نام کا نعرہ ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور زندہ باد کے نعرے 2 دفعہ لگانے ہیں اور ایسا نعرہ لگاؤ مہار شریف والوں کہ قادیانیوں کے کلیجے پھٹ جائے کہ نبی کے نوکر نے نعرہ لگایا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اب سبحان اللہ کون بولے گا جاگے تو ذرا اور اونچی بولو وہ کہنے لگا سنیوں کے امام بابا جی سنیوں کے امام کہہ رہے دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم میں جب تک دم ہے
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے وہ کہنے لگا سنیو اگر تمہارا دم نکل گیا یار بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو تمہاری مہربانی میں ہاتھ جوڑ تمہارا امام کہہ رہا ہے دم میں جب تک دم ہے بس اس وقت تک ذکر کرنا ہے سنیوں کے امام آپ کے خلیفہ ہیں حضرت جمیل رضوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا نا بابا نا تے ساڈے پیر دیا گلاں نے اے خلیفہ کی سنو خلیفہ کی گل کردا ہے اور کہ جی کیڑیاں گلاں نے دم میں جب تک دم ہے اور جب دم نکل گیا سنیوں کے امام کے خلیفہ بولے مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود کیونکہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے سنی ہاتھ اٹھا کے بولیں گے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جس کا دل ٹھنڈا ہو گیا سبحان اللہ بولے تھوڑا سا اور اونچی کہہ دو سبحان اللہ منافقین کہتے ہیں سنی بڑے عجیب ہے میں نے کبھی کیوں کہتے ہیں نبی کو نور مانتے ہیں نور مانتے ہو کہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وہ تو بشر تھے اور تم نے نور بنا لیا سنیوں کے امام اشاہ امام المدرسہ خان رحمۃ اللہ آپ بولے بے وقوف ہو تم نے آج تک ہمارا عقیدہ ہی نہیں سمجھا تم نے سمجھا کہ ہم صرف نبی کو نور مانتے ہیں سنو ہم کس کس چیز کو نور مانتے ہیں ارے ناریوں کا دور تھا دریا میں سے کون بولے گا کون رہ جائے گا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا کون ہاتھ اٹھائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مزہ آ گیا تو سبحان اللہ دو شعر سرائکی میں پڑھ لوں سرائکی چونکہ آپ کا تعلق بھی ملتان شریف اور میرا آبائی شہر بھی ملتان شریف مدینۃ الاولیاء ہے ولیوں کا شہر ہے 1,00,000 سے زیادہ صاحب مزار اللہ کے ولی ملتان میں بستے ہیں حضرت شیخ عبدالحق موتی سے دہلوی علیہ رحمہ نے بھی فرما دیا تھا ملتان مابا جنت اعلیٰ برابر ملتان اور جنت اعلیٰ برابر ہے کسی نے کہا حضور اتنا بڑا فتویٰ دے دیا ملتان کے لیے آپ نے فرمایا میرے پیر کا مزار ملتان میں ہے حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ رحمہ تو پتہ لگ گیا ان کے فتوے سے کہ جس مرید کا پیر جس شہر میں رہتا ہے اس مرید کے لیے وہ شہر جنت اعلیٰ ہو جاتا ہے تو مہار شریف بھی جنت اعلیٰ سے کم نہیں ہے سبحان اللہ تو اونچی بولو تمہاری بات دو شعر سرائکی میں آپ نے مزہ لینا ہے بندہ جب مر جاتا ہے تو قبر میں چلا جاتا ہے مر کے کہاں جاتا ہے اونچی بولو بڑی مہربانی جب قبر میں جاتا ہے تو 2 فرشتے آ جاتے ہیں کتنے فرشتے 2 منکر نکیر جمع کر کے بولو تو نکیرین
नीली आंखों वाले फरिश्ते। कब्र में तो आपने जाना है, आगे की सुनो। उन फरिश्तों की आंखों का रंग कैसा होगा? नीला। 70 गज लंबे नाखून होंगे उनके, 70 गज लंबे दांत होंगे, बिजली की सी कड़कती आवाज होगी। अपने नाखूनों और दांतों से कब्र की दीवारों को चीरते फाड़ते वो कब्र में दाखिल हो जाएंगे और हर कब्र वाले से करेंगे 3 सवाल। कितने सवाल? कुछ ही बोलो। अगर आप जाग रहे हैं तो चेक करो फरिश्ते कितने हैं। लो जी, आधे जाग रहे हैं तो आधे सो रहे हैं। आपकी मेहरबानी, जाग जाए। फरिश्ते कितने हैं? कुछ ही बोलो, पता होना चाहिए इन चीजों का। सवाल कितने हैं? और मैंने अपने जितना मैंने पढ़ा है ना पीर साहब, मुझे ऐसे फरिश्ते कहीं नहीं मिले। ऐसे फरिश्ते कि हर एक की कब्र में पहुंच जाएंगे। अब ये कमाल देखे यार, मुसलमान की, काफिर की, मोमिन की, मुनाफिक की, गोरे की, काले की, अमीर की, गरीब की, छोटे की, बड़े की, पीर की, मुरीद की, उस्ताद की, हर एक की कब्र में पहुंचे। और हर कब्र वाले से कितने सवाल करेंगे? लेकिन जो हुजूर का आशिक है, जो मेरे नबी का नौकर है, जो मेरे नबी के नाम के नारे हाथों को उठा उठा के लगाता है, कहता है उस्मान कादरी बातें ज्यादा न कर, वरना मैंने भी है, कब्र में मैं भी जाऊंगा, फरिश्ते मेरी कब्र में भी आएंगे, सवाल मेरे से भी करेंगे, लेकिन मेरी कब्र का रंग अलग होगा। हाय हाय, दूसरों की कब्र का रंग। वो कैसे? तेरी कब्र का रंग अलग, कब्र भी वही है, फरिश्ते भी, सवाल भी, फिर तेरी कब्र का रंग कैसे बदल जाएगा? आशिक बोला कादरी तुझे पता ही नहीं है, जब फरिश्तों ने कब्र में आके सवाल करना है तो होगा क्या? अहवाल पूछी जन जैडी। आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। जब फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे, अहवाल पूछी जन जैडी, इहो हर्फ अलावनाए, जरा देर नकीरो ठहरो मेरे आका। क्या बात है, क्या बात है, आप लोग कमाल समझे, कमाल से। अल्लाह आपको सलामत रखे। अहवाल पूछी जन जैडी, इहो हर्फ अलावनाए। केड़ा केड़ा लाएगा, हाथ चुके बोले ना। अहवाल पूछी जहिया। अच्छा चिश्ती बैठे हो, बोलो तो सुभान अल्लाह। फरिश्ते बोले बातें तू बड़ी कर रहा है साहब। फरिश्ते बोले बातें तू बड़ी कर रहा है, ठहरो, सारी दुनिया हमसे डरे, तू हमें डरा रहा है, ठहरो। आ रहे अब पता नहीं इस जुमले को कौन समझेगा। फरिश्ते बोले बातें तू बड़ी कर रहा है, ठहरो, आ रहे हैं। अगर वाकई सोना तेरी कब्र में आ गया, बाकी अगर सोना तेरी कब्र में आ, तू करेगा क्या? आशिक बोला ओ पीछे कब्र ते सोना योसी। यार पता नहीं मैं किसकी कब्र की बात कर रहा हूँ, कौन बोलेगा, कौन रह जाएगा? ओ पीछे कब्र ते सोना योसी, साडी दीद हुजूर ते पोसी, और रूशान हुजूर ते गासी, एक पल दा खौफ न होसी। फिर कब्र विच क्या होसी? असा नारा रिसालत दा। हाय हाय, कौन है जो हाथ उठा ले? असा नारा रिसालत दा, असा नारा रिसालत दा, असा नारा रिसालत दा। ओ विच कब्र ते लावना ए, असा नारा रिसालत दा, असा नारा रिसालत दा। ओ विच कब्र ते लावना ए, जरा देर नकीरो ठहरो मेरे माही आवना ए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। पता लगे कि नबी का आशिक बोला है। कब्र में नारे रिसालत लगेगी, कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। सुभान अल्लाह। क़यामत आ जाएगी, फिर साहब कब्र खुल जाएगी, सरकार का आशिक कब्र से बाहर आएगा। अब वो था आशिक मगर था गुनाहगार। कहता सरकार मैं गुनाहगार जरूर हूं मगर गद्दार नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहें। तो शैतान चक्कर चलवा के मेरे से गुनाह करवाता है, वगरना मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपके नाम पर भी मैं अपनी जान दे सकता हूँ। वो हुजूर का आशिक कब्र से बाहर आएगा, क़यामत के फरिश्ते पकड़ लेंगे।
वो बोलेंगे इसका मालनामा खोलो, चेक करो इसने क्या क्या चक्कर दुनिया में चलाए। हुजूर का आशिक क़यामत के फरिश्तों को क्या बोलेगा? ओ मेरे ऐब गुनाह ना खोलो। यार मैं पता नहीं किसके दिल की बात कर रहा हूँ, कौन बोलेगा? ओए मेरे ऐब गुनाह ना खोलो, हिन वर्ग सियाना खोलो, कबड़ी जिगड़ई ना बोलो, बदकार समझना रोलो। फरिश्ते बोलेंगे तू भाई तू कोई तुमन खान, तू तो को जा। आशिक बोलेगा असा बेशक को जे है। महार शरीफ में पता नहीं कौन हाथ उठाया जाए इस जुमले पर। असा बेशक को जे है, असा बेशक को जे है, पर साकू साई छुड़वाना है। नारे रिसालत। असा बेशक को जे है, असा बेशक को जे है, पर साकू साई छुड़वाना है। जरा देर नकीरो ठहरो, मेरे आका अहवाल पूछी जन जैदी। सुभान अल्लाह कह दीजिए। दो तीन शेर क्या कहें। मुफ्ती साहब भी आ गए, अब्ला पीर साहब हमारी आंखों को ठंडा कर रहे हैं, उनके जलवे हम देख रहे हैं। और इसके साथ ही मुत्तसिल में मनकबत पेश करूंगा और मेरे हाजिर पर इंशाअल्लाह खिताब होगा। लेकिन ये दो तीन शेर हैं, ये मैं कहता हूँ शेरों के भी शेर हैं। अगर आप जाग रहे हैं तो मेरे नबी का दरबार सजा है। एक सहाबी शख्स आया, पीर साहब बड़े बड़े दरबार आपने देखे होंगे आप लोगों ने, जरा इस दरबार का जरा नक्शा देखो क्या है। हुजूर जलवा फरमाए आया, हुजूर जानबूझकर रोजा टूट गया है, क्या कर? मेरे नबी ने फरमाया 60 रोजे लगातार रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जाग रहे हो? मैंने कहा दो तीन शेर है, शेरों के भी शेर है आपकी मेहरबानी। कहता है हुजूर मेरे से एक नहीं बचा, 60 कहाँ से बचाऊंगा? आपकी मेहरबानी, कुछ और हुक्म कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं गुलाम आजाद कर दे। हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, गुलाम आजाद नहीं कर सकता, कोई और हुक्म फरमा दे। मेरे आका फरमाते फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज करता है हुजूर मैं तो खुद मिस्कीन हूँ, क्या खिलाऊं मैं मिस्कीनों को? मेरे आका मुस्कुरा देते हैं, फरमाते फिर मेरी महफिल में बैठ जा। वो बैठ जाता है। थोड़ी देर में हुजूर की बारगाह में खजूरों का टोकरा पेश किया जाता है तोहफतन। मेरे नबी कबूल कर लेते हैं, कबूल करके फरमाते हैं कहाँ है मेरा वो सहाबी, कहाँ है अभी जो बातें कर रहा हूँ? खड़ा हो जाता है, हुजूर मैं इधर हूँ। आप उसको अपने करीब बुलाते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबी ये खजूरें उठा, जाके मदीने में मिस्कीनों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो गया। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, डंडी ना मारना। ईमानदारी से आया है वो देने के लिए। मुफ्ती साहब बैठे, पूछ ले आप, आया है वो मगर लेकर जा रहा है। कैसे दरबार रिसालत है? आया है वो सजा पाने मगर इनाम लेकर जा रहा है। अच्छा वो भी तो मेरे नबी का दीवाना था ना। वो कहता है हुजूर, खजूरे सर पे रख के कहता है हुजूर क्या मदीने में मिस्कीनों को खिलाऊं? अगर मेहरबानी कर दे ये खजूरे मैं अपने घर ही ले जाऊं। मेरे आका मुस्कुरा देते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबी ये खजूरे तू अपने घर ले जा, खुद भी खा, अपने बच्चों को भी खिला, तेरा कफारा अदा हो गया। इसी मकाम पर नसीर मिल्लत बोले कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम, हातिम ताई बड़ा सखी था ना, हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा के उठे देख के बख्शिश का ये रुतबा तेरा। कौन हाथ उठाए? वहाँ क्या जो
مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورے نعرہ رسالت. ہے ایسا نبی کسی کے پاس؟ کوئی بولے نصیر ملت اتنا حسین نبی ہو کر بھی منافق انگلی اٹھائے عصمت نبی پر. نصیر ملت بولے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ محض تجھ کو پیامی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا. نعرہ رسالت. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. واہ کیا جود. سبحان اللہ کہہ دو. اور وہ لوگ جن کی داڑھیوں میں سفید بال آ گئے، بھلے کالا رنگ لگا کے انہوں نے کالا کر لیا ہو لیکن اندر سے سفید ہی ہے. سفید داڑھی کا حیا تو خدا بھی کرتا ہے. جن کی داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے نا بابا جی، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. کئی پشتوں سے جب بندہ بڑھاپے میں آتا ہے نا پیر صاحب، ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کمر بھی جواب دے جاتی ہے، جسم بھی جواب دے جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اب یہ فارغ ہو گیا، بس اس کی بات نہیں سننی، اب اس میں رہا کیا ہے. ساری دنیا جب منہ موڑتی ہے نا وہ حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے کہ سرکار ہی نہ پوری دنیا موڑ رہی ہے. تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. شاہ صاحب یہی طفلی یہی بچپن میں نے گزارا ہے اور جوانی کے بتائے ماہوسار. اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈاک. کون ہے جو مہار شریف میں ہاتھ اٹھا کے بولے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈاک. تیرے ٹکڑوں پہ آقا، تیرے ٹکڑوں پہ میں تو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائے سارے نقیب، خطیب، قاری، مولوی، عالم، پیر، میں یہ سمجھتا ہوں یہ شعر پڑھنا ان کے لیے فرض ہے. واہ 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 کیا کہ باقیوں کے لیے واجب ہوگا لیکن ان کے لیے فرض ہے. تیرے ٹکڑوں پہ آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مفت پالا. مفتی صاحب مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. اب گریبان سے پکڑ لیا قیامت والے دن، پوچھ رہے عمل ہے تیرے پاس؟ مفت پالا میرے آقا، ساری زندگی آپ کی شفاعت میں امید رکھ کے ہم نے زندگی گزار لی. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا.
وہ کہتے ہیں عثمان قادری تو نے زمین و آسمان گناہوں سے بھر لیے اور اس کے بعد تو کہہ رہے تیرا نبی تیری شفاعت کر دے گا، اتنی عظمت والا نبی۔ سنیوں کے امام بولے بے وقوفو تمہیں ہمارے نبی کی عظمت کا نہیں پتا، تمہیں عثمان قادری کی بات کرتے ہو۔ اور ایک میں کیا، مجھے نہیں پتا مہار شریف میں کون میرا جملہ سمجھے گا، ایک میں کیا، سنو میرے نبی کا شان، ایک میں کیا میرے عشیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ، میرے جیسے اگر 1 کروڑ بھی آ جائے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ نعرہ رسالت، ارے میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب، اعلیٰ حضرت تیرے قلم پر قربان ہو جاؤ، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہوت تیرا۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جس کا دل ٹھنڈا ہو گیا سبحان اللہ کہہ رہے۔ میں منقبت کی طرف آ گیا، 2-3 شعر ہیں اور آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک سارے ہی پیروں سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ اسٹیج ہے مہار شریف کا، خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کا فیض ہے، میں اس اسٹیج پر چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج پوری دنیا کو کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ولی بستا ہے، اگر کان ہے نا سننے والے، ہر ولی کے در سے ایک ہی آواز آ رہی ہوگی، میں مرید ہاں علی دا۔ اچھا یہاں کتنے کتنے مرید علی آئے، ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھائیں، سارے مرید علی ہیں، اللہ اکبر، پھر آواز بھی آنی چاہیے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، او میرا پیشوا علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، او میرا پیشوا، کس کا پیشوا مولا علی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے، او میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی ہے، میں مرید ہاں علی دا، پاویں تو من یا نہ مرے، نعرے حیدری، اسی تے مننے بیٹھے جڑے نہیں من دے، پاویں تو من یا نہ مرے، مولا علی ہے مولا، پاویں تو من یا نہ مرے، مولا علی ہے مولا۔ کہتے کیسے مولا بنا لیا تم نے، عاشق بولا مولا جدا محمد، کون ہے مہار شریف میں دونوں ہاتھ اٹھا کے سکیدے میں بولے، مولا جدا محمد، مولا خدا علی، مولا خدا علی، میرے پیر علی دا نعرہ وجدا گلی گلی، من کنتو مولا، یار ذرا چشتیوں علی علی کر کے تو دکھاؤ، من کنتو مولا علی علی، ابھی بھی آواز نہیں آئی، جو علی کے ذکر کو عبادت سمجھتا ہے دونوں ہاتھ پھیلا کے بولے، من کنتو مولا علی علی، بھائی علی والوں ذرا پتہ لگے کہ علی کے نوکر نے نعرہ لگایا ہے، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی
نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا، صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عثمان کا پیارا، ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ حیدری۔ شیر خدا کے نام کا نعرہ ہے بھائی، شیر بن کے لگانا پڑتا ہے، ذرا نعرہ حیدری۔ جملہ بولیں گے میرے ساتھ، بولو، دل کو ٹھنڈا کرے تو بولنا۔ فیض تو عام ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کون مچل جائے گا، بابا فرید کے در پر لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، سارا فیض ہی وہاں کا بیٹھا ہے۔ فیض تو عام ہے بابا فرید کا، اچھا ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، خاص ہوتا تو پاک پتن نہیں رہ جاتا، یہ جو مہار شریف تک آ گیا کیسے آیا ہے؟ فیض تو عام ہے، جو بابا فرید کے لنگر پر پڑھ رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھانے پڑیں گے جھوم کے۔ فیض تو عام ہے بابا فرید کا، فیض تو عام ہے بابا فرید کا، کتنا اونچا نام ہے بابا فرید کا، دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ فیض تو عام ہے بابا فرید کا، کتنا اونچا نام ہے بابا فرید، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ یہ نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر، محشر کا خوف نہ کر بخشا تو جائے گا، دیکھ کے تجھ کو منادی نعرہ یہ لگائے گا، کیا کہ رحمت اسے پانے دو جنت میں جانے دو، یہ تو غلام ہے بابا فرید کا، رحمت اسے پانے دو۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، رحمت اسے پانے دو جنت میں جانے دو، یہ تو غلام ہے۔ ہائے ہائے، اب شعر پڑھنے لگا ہوں، مہار شریف والوں پتہ نہیں کون بولے گا کون رہ جائے گا۔ میں اپنے دل کی بات کروں، اگر آپ کے دلوں کی ہو تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ ارے میں تو گناہگار تھا، میں تو سیاکار تھا، میں بد کردار تھا، بالکل بیکار تھا، پھر یہ رنگ کیسے چڑھ گئے؟ ولیوں کے جھرمٹ سے، آئے ہائے ہائے یار پتہ نہیں کون جملہ سمجھے، ولیوں کے جھرمٹ سے نور محمد ہم کو دیا، ولی کس کس کو دیا ہے بھائی؟ ولیوں کے جھرمٹ سے قبلہ عالم ہم کو دیا، ولیوں کے جھرمٹ سے قبلہ عالم ہم کو دیا، ولیوں کے جھرمٹ سے قبلہ عالم ہم کو دیا، یہ بھی احسان ہے بابا فرید کا، ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بار پھر بولو سبحان اللہ۔ جس کا دل ٹھنڈا ہوا ذرا ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیر صاحب، آپ بابا فرید پاک پتن سب نے حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، بڑے بڑے آستانوں پر میں گیا ہوں، لیکن آپ یقین کریں اس آستانے پہ میں نے دیکھا پیر صاحب، اس آستانے پہ فیض اسے ہی مل رہا ہے مفتی صاحب جو اس در کا فقیر ہے۔ سبحان اللہ، میں نے دیکھا کسی بھی آستانے کو چلے جاؤ تو فیض صرف اسے مل رہا ہوتا ہے جو اس در کا، لیکن بابا فرید چلے جاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ چاہے کوئی قادری ہو، کوئی نقش بندی ہو، چاہے کوئی چشتی ہو، کوئی سہر وردی ہو، جو بھی وہاں پہ جاتا ہے جھولیاں بھر کے لاتا ہے، جو بھی وہاں پہ جاتا ہے
झोलियां भर के लाता है, लंगर तो आम है बाबा फरीद का। अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। लो जी, मेरी हाजिरी पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारे ही जिक्र करवा दिया। क्यों जी पीर साहब, जिक्र अली हो जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। एक भाई मुझे बार बार आकर कह रहे हैं जी, चूंकि 3 साल से कोरोना की वजह से मदीने के सफर रुके हुए थे, अब थोड़े थोड़े खुलना शुरू हो गए, आशिकों के दिल मचलना शुरू हो गए। तो मुझे भाई बार बार कान में आके कहते हैं 2 शेर। कई बार कह दिया, अगर एक बार कहते तो मैं ना पढ़ता, लेकिन 3-4 बार उन्होंने आके मेरे कान में कहा 2 शेर। लेकिन ये थोड़ा सा आपकी जवानी का कलाम है जी, अब मैं क्या करूं। बुजुर्गों की ये तो हमारे ना, ये हमने इधर उधर नारे ये वो, लेकिन जरा देखो 60-70 साल आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ इन सारे बुजुर्गों को। जब ये बचपन में थे तो इनका ज़ौक़ क्या था हुजूर की नात सुनने का। बस वो उन्होंने मुझे कहा 2 शेर कि इनकी बचपन में ये किस तरह की नातें सुनते थे, आपने मजा लेना है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जो मदीने जाना चाहता है एक बार तो हाथ उठा ले यार। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये, अल्लाह करे सारे मदीने जाके बोलो, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, खा कर दुआ दे, इसे और क्या फिर कहेगा ज़माना, इसे और क्या फिर कहेगा ज़माना। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। अल्लाहु अकबर। शेर सुनिएगा। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत, हाय हाय, वज़ीर आला का तू मेहमान बन जाए, वज़ीर आज़म का मेहमान बन जाए, पूरे इलाके में तू भूला नहीं समाता, बड़ी बड़ी टोर है। अब वज़ीर आज़म का मेहमान बन के आया और फिर तू नबी की अज़मत में उंगली भी उठाए कि उनकी अज़मत क्या है, सुन उनकी अज़मत क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श, हाय 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 हाय, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी। ये अज़मत नहीं है तो
آخری شعر مفتی صاحب آپ بیٹھے ہیں, آپ سے تو میرا ویسے ہی یارانہ ہے بڑا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. 4 کا رہ گیا اس بار آپ کی زیارت کرنا. پیر صاحب یہ اقبال عظیم ہے جس نے کلام لکھا. سارے عاشق بیٹھے, سنو عشق ہوتا کیا. ساری زندگی اقبال عظیم کہتا رہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا کرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائے گا. ساری زندگی بولا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. ساری زندگی مدینہ مدینہ کر. عاشق بیٹھے ہو عاشق, جب اس کا مدینے کا ٹکٹ لگا نا اقبال عظیم کا, اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا. عاشق بیٹھو نا, سوچو ساری زندگی پیر صاحب مدینہ مدینہ کرتا رہا یہ بندہ, لیکن جب مدینے جانے کی باری آئی تو اندھا ہو گیا. کہتا ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے, تاکہ جی بھر کے میں ایک بار مدینہ دیکھوں. اس عاشق کے دل پر کیا, اس کا مقطع پڑھ رہا ہوں, مقطع سنو. میرا روز کا کام ہے حضور کے اسٹیج پر پڑھنا نعتیں. پیر صاحب آج کل کا جو دور چل رہا ہے, آپ میرے بھائی بیٹھے یقین کریں, آپ مفتی صاحب کسی نعت کو شاعر کا کلام مشہور ہو گیا ہو تو ہم پڑھ دیں اسٹیج پر, اور مقطع میں اس کا نام نہ لیں, پیچھے ہمیں پکڑ لیتا ہے. مرضی ہے تیری عثمان قادری, کلام بھی میرا پڑھا اور مقطع میں میرا نام ہی نہیں لیا تم نے. لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ میرا کلام, یہ تو نے شاعر کے ساتھ زیادتی کی ہے, مقطع میں میرا نام نہیں لیا. یہ ہے آج کل کے شاعر. اقبال عظیم کو دیکھو مقطع میں کیا کہہ رہا ہے. تم اقبال یہ نعت سنو سنو عاشقو, تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو, مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہاں تم کہاں مت ہے, کہاں تم کہاں مت ہے شاہ مدینہ, کہاں تم کہاں مت ہے شاہ مدینہ, یہ جرت نہیں ہے تو نعرہ